بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے آتے ہی مدینے کے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا اور یہود کے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدے کر کے مدینے کا ایک 51 شقوں پر مبنی میثاق مدینہ لکھا، جو مدینے کا ایک آئینی ڈھانچہ تھا جس میں تمام شہریوں کے حقوق متعین کیے گئے تھے۔ یہ دنیا کا پہلا مکمل تحریری آئین تھا۔ باقی جو بھی آئین بنائے جاتے ہیں ان میں صرف بادشاہوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، شہریوں اور ریاست کے حقوق و فرائض کا تعین نہیں کیا گیا۔ یہود کی سیرت و فطرت جو قرآن نے سورۃ البقرہ سے شروع کر کے پورے قرآن میں جگہ جگہ بیان کی ہے، وہ غداری و بدعہدی کی شرمناک داستان ہے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بار بار دہرائی، جبکہ ان پر ایمان بھی رکھتے تھے اور ان کے معجزوں کا کمایا کھا بھی رہے تھے، طعن و تشنیع بھی کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب انہیں بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھنے کو کہا گیا تو انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ اذهب انت وربک فقاتلا احنا قد عدون، جا تو اور تیرا خدا جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ جب اس جسارت پر 40 سال کی قید ملی تو من و سلوہ نازل ہوا، مگر ان کے نخرے دیکھنے والے تھے، یوں فرمائشیں کر رہے تھے گویا کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی ہوٹل کے بہرے ہیں جن سے فرمائشیں بھی ہو رہی ہیں اور کھانے پر اعتراض بھی ہو رہے ہیں، اور ساتھ اس ادا کے ساتھ کہ اپنے رب سے مانگ، اے موسیٰ اپنے رب کو یہ کہہ، گویا اللہ صرف موسیٰ کا رب تھا، ان کا تو کچھ لگتا ہی نہیں تھا۔ نبیوں کو نبی مان کر قتل کرنا ان کے کارناموں میں شامل ہے، اس لیے یہ مسلسل کوشش کرتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کسی طرح نعوذ باللہ قتل کر دیں یا قتل کرا دیں۔ اس کے لیے وہ مکہ والوں سے بھی گٹھ جوڑ کرتے رہے اور منافقین کو بھی بڑھاوا دیتے رہے۔ یہود کا پہلا قبیلہ بنو نصیر جو سونار کا کام کرتے تھے اور پورے محلے میں سونار کی دکانیں تھیں، ایک مسلمان پر پردہ دار خاتون سونے کی خریداری کے لیے ایک سونار کی دکان میں داخل ہوئی۔ خریداری کے دوران ایک اوباش یہودی نے اس خاتون کی چادر کو کسی چیز سے باندھ دیا، جو ہی خاتون اٹھ کر چلی تو اس کی چادر کھینچ کر اتر گئی، جس سے وہ بے حجاب ہو گئی۔ اس نے شور مچا دیا اور یہودی کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ بازار میں سے ایک مسلمان گزر رہا تھا، اس نے عورت سے صورتحال پوچھ کر اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یہود کا محلہ تھا، یہود نے اس نوجوان کو قتل کر دیا۔ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے یہود کو پیغام بھیجا کہ تمہارے آدمی نے اپنے کیے کی سزا پائی ہے، کیونکہ اس نے ایک مسلمان عورت کی عصمت پر ہاتھ ڈالا تھا، جبکہ تم نے مسلمان کو ناحق قتل کیا ہے، اس کا خون بہا دہا کیا جائے۔ یہود نے سازش کر کے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیے اور خون بہا لے جائیے۔ جب آپ خون بہا لینے گئے تو انہوں نے آپ کو ایک مکان کی دیوار کے ساتھ بٹھا دیا اور اپنے ایک آدمی کو چھت پر بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ وزنی پتھر گرا دے جو اسی مقصد کے لیے چھت پر پہنچا دیا گیا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو فوراً اٹھ کر چل دینے کو کہا اور بتایا کہ آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ واپس آ کر آپ نے یہود کو پیغام بھیجا کہ تم نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی تھی، لہٰذا مدینے سے نکل جاؤ۔ انہوں نے جواباً بدتمیزی کی اور جنگ کا عندیہ دیا۔ ان کا محاصرہ کیا گیا اور جب مغلوب ہو گئے تو عبداللہ ابن ابی کے اصرار پر آپ نے انہیں جو کچھ وہ لے جا سکتے تھے لے جانے کی اجازت دے دی اور مدینہ بدر کر دیا۔ اس کی تفصیل سورہ حشر میں ہے۔ یہود کا جنگجو قبیلہ بنو قریظ تھا۔ غزوہ خندق میں 24,000 کفار کے مقابلے میں 30,000 محصور مسلمان تھے۔ اس دوران بنو قریظ نے اندر سے مسلمان پر وار کرنے کا منصوبہ بنایا اور جہاں خواتین اور بچوں کا رکھا گیا تھا
اس حویلی پر حملہ کرنے کا پلان بنایا کہ جو ہی مسلمانوں کی توجہ بٹے باہر سے لشکر کو مدینے میں داخل کا موقع ملے، مگر ریکی کے دوران ان کے مخبر کو حضرت صفیہ نے قتل کر دیا، جس پر وہ دہشت زدہ ہو گئے کہ شاید یہاں بھی مسلمانوں کی جماعت عورتوں کی حفاظت پر معمور ہے، حالانکہ وہاں مردوں میں سے صرف حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ لڑائی بڑھائی کے بندے بھی نہیں تھے۔ اس کے بعد دلچسپ تفصیل یہ ہے، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق میں کفار کی ناکامی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جنگی لباس اتار رہے تھے کہ جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ اپنے جنگی لباس اتار رہے ہیں، جبکہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ بنو قریظہ کی طرف سے چلنے کو کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ ہمیں اعلان کر دیا کہ اسی حال میں بنو قریظہ کی طرف کوچ کرو۔ بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ 25 دن کے محاصرے کے بعد یہود نے مطالبہ کیا کہ انہیں بھی بنو نذیر کی طرح کہیں چلے جانے کی اجازت دی جائے، مگر حضور نبی کریم نے یہ منظور نہ فرمایا اور ان سے کہا کہ تمہارے پاس 2 اختیار ہیں، تمہارا فیصلہ میں خود کروں یا کسی دوسرے شخص کو منتخب کر لوں۔ قبیلے کی شوری میں اختلاف ہو گیا کہ کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس فیصلہ لینے کا مشورہ دے رہے تھے، جبکہ اکثریت اوس کے سردار سعد بن معاذ کو جج بنانے کی طرف مائل تھی، کیونکہ اوس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بنو قریظہ کے حلیف تھے، جن کے آپس میں قریبی تعلقات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درخواست منظور کر کے بنو قریظہ کا معاملہ سعد بن معاذ کو سونپ دیا۔ سعد بن معاذ نے فیصلہ دیا کہ ان کے قبل جنگ مردوں کو قتل کر دیا جائے، جس پر عمل درآمد کیا گیا۔ اصل یہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں تھا، بلکہ بنو قریظہ کے اپنے منتخب کردہ ثالث کا فیصلہ تھا، جن کو رہا بھی کر سکتے تھے اور ملک بدر بھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ آسمانی فیصلہ تھا، جو کہ ٹھیک اللہ کی سنت کے مطابق تھا، جو وہ اپنے رسولوں کے معاملے میں اختیار کرتا تھا۔